اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو ان تطیعوا الذین کفروا اگر تم اطاعت کرو گے ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، کافروں کی بات مانو گے، کافروں سے مشورے لو گے، کافروں کے پیچھے چلو گے، یردوکم علی اعقابکم وہ تمہیں تمہاری ایڑیوں کے بل پلٹا دیں گے، فتنقلبوا خاسرین پس تم لوٹو گے پلٹو گے اس حال میں کہ نقصان اٹھانے والے ہوگا۔ بل اللہ مولاکم بلکہ اللہ تعالی تمہارے مولا ہیں، تمہارا مددگار ہے، وہو خیر الناصرین اور اللہ تعالی وہ بہتر مدد کرنے والے ہیں۔ سنلقی ان قریب ہم ڈال دیں گے فی قلوب الذین کفروا کافروں کے دلوں میں الرعب کو، اسلام کا جو رعب ہے ہم کافروں کے دلوں میں ڈال دیں گے، بما اشرکوا باللہ اس وجہ سے، اس سبب سے کہ وہ انہوں نے شریک ٹھہرایا اللہ کے ساتھ، ما ان چیزوں کو لم ينزل به سلطانا جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی۔ کوئی آگ کو پوج رہا ہے، کوئی درختوں کو پوج رہا ہے، کوئی پتھروں کو سامنے رکھ کے پوج رہا ہے، ان کو خدا بنا دیا، ایسی چیزوں کو اللہ کے ساتھ شریک کر دیا کہ جن پر کوئی دلیل ہی نہیں بنتی۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ اور ایسے لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ اور اللہ تعالیٰ اور ظلم کرنے والوں کا ٹھکانہ بہت ہی برا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 149، 150 اور 151 تین آیتیں آپ کے سامنے بیان ہوئی ہیں، آپ نے ترجمہ سنا۔ ان آیات کے دو درس اس سے پہلے گزر چکے ہیں، آج ان کا تیسرا درس ہے۔ ان دو درسوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ احد میں زخمی ہو گئے اور جس مشرک نے حملہ کیا تھا اس حملہ آور مشرک نے مشہور کر دیا کہ نعوذ باللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کر دیا گیا، تو اس غلط پروپیگنڈے کی بنا پر مسلمانوں میں بددلی پیدا ہو اور منافقین کو موقع مل گیا۔ وہ کہنے لگے کہ جب حضور نہیں ہے تو ہم ہمارے درمیان تو ہمیں دین پر عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے، اس کو چھوڑو پرانے دین کی طرف جاتے ہیں۔ اور بعض منافقین نے کہا کہ جو ابو سفیان ہیں ان کے سردار، ان سے جا کے امان لے لیتے ہیں، بھئی ہمیں امان دے دو۔ تو یہ پروپیگنڈے کا اثر تھا۔ تو بات یہاں سے شروع ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ان کو فرمایا، اے ایمان والو ان تطیعوا الذین کفروا اگر تم کافروں کی بات مانو گے، منافق بھی کافروں میں شامل ہیں، اگر منافقوں کے پروپیگنڈے پہ آگے آپ ان کی باتوں پر عمل کر دو گے تو وہ نتیجہ کیا ہوگا، تمہیں تمہاری ایڑیوں کے بل لٹا دیں گے، تمہیں دوبارہ کافر بنائیں گے اور تمہارا اپنا ہی نقصان ہوگا۔ اس کی مکمل تشریح پچھلے درسوں میں گزر گیا، لہذا مسلمانوں کو متنبہ کیا گیا کہ کافروں سے ہوشیار رہیں۔ اور مسلمانوں کے تنزلی کی، مسلمانوں کی ذلت کے جو اسباب ہیں اللہ تعالیٰ نے گویا کہ قرآن پاک میں بیان فرمائے ہیں، تو تین اسباب ہیں جن میں سے دو اسباب پچھلے درسوں میں گزر گئے ہیں۔ کہ پہلا سبب تو میں نے کل بیان کیا تھا تفصیلاً کہ یہ لوگ جو کافر لوگ ہیں یہ مسلمانوں کے قوانین کے اندر، ان کی سیاست کے اندر، ان کی تجارت کے اندر، ان کی تعلیمی سسٹم کے اندر الغرض ہر چیز میں مداخلت کرتے ہیں، اس پر نظر رکھتے ہیں، اور جب مسلمان مجبور ہو جاتا ہے، قرضے لیتا ہے یا کوئی اور شکنجہ ان کے لیے تیار کرتے ہیں، جیسے اقوام متحدہ کا شکنجہ ہے، جنرل کونسل کا شکنجہ ہے کہ اگر تم ہماری باتیں نہیں مانو گے، اگر مجاہدین کو قابو نہیں کرو گے، علماء کو قابو نہیں کرو گے، مدارس پر زور نہیں دو گے تو ہم تمہیں پاکستان کو جو ہے وہ بلیک لسٹ میں ڈال دیں گے، ہم پاکستان کو بلیک لسٹ میں ڈالیں، اقوام متحدہ سے تمہارے اوپر پابندیاں لگوائیں گے۔ تو یعنی اس طرح کے بہت سے ہتھیار جو ہیں انہوں نے بنا رکھے ہیں کہ کسی طرح جو ہے ان کے اپنے قوانین نہ ہوں، یہ آزاد نہ ہوں۔ ملک تو بن گیا ہے لیکن ہم غلام ہیں، ملک آزاد ہے لیکن ہم غلام ہیں، تو ہمیں غلام، ہمارے ہر معاملے میں انہوں نے مداخلت کی ہے۔ اس کی تشریح کل کے درس میں گزر گئی ہے۔
اور دوسرا کام انہوں نے جو کیا کہ مسلمان ممالک سے تعلیم کے نام پر ایسے شاگرد تیار کیے ہیں جو وہاں سے بنا کر مغرب سے مسلمانوں کے اندر بھیجے ہیں، جو مسلمانوں کی نظریات کو جڑ سے اکھاڑتے ہیں اور وہ بنیادیں ڈال رہے ہیں جو تفریق کا سبب بن رہے ہیں۔ ہر نیا فرقہ اب مرزا انجینئر ہے، اس کے فالوور بڑھ رہے ہیں، تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پڑھے لکھے نوجوان یہی آگے جا کر معاشرے کا حصہ بنیں گے، کوئی ڈاکٹر بنے گا، کوئی انجینئر بنے گا، لیکن کیا ہوں گے؟ یہ دہلیے بن جائیں گے۔ تو اسی طرح بہت سے لوگوں کی مثالیں میں نے کل کے درس میں بیان کی ہیں۔ اور تیسری چیز جس کی وجہ سے مسلمان ذلیل ہو رہا ہے کہ مسلمان کی اپنی زبوں حالی ہے، کہ مسلمان کا اپنا ایمان کمزور ہو گیا ہے، اپنا قبلہ اس کا درست نہیں ہے۔ اب اس کا نقصان کیا ہوا ہے کہ ایک مسلمان خود اسلام کو پسند نہیں کرتا، ایک مسلمان خود اپنے بچے کے لیے داڑھی کو پسند نہیں کرتا، حضور کی شکل کو پسند نہیں کرتا، ایک مسلمان اپنی بچی کے لیے خود پردے کو، برقعے کو پسند نہیں کرتا، یعنی خود ہماری اسلامی حالت انتہائی کمزور ہوگی۔ اب اس کمزوری کی وجہ سے کیا ہوا کہ غیر لوگوں نے اپنے نظریات ہمارے اندر پھیلانے شروع کر دیے اور وہ آسان ہو گیا۔ جب اپنے گھر کے بندے کمزور ہو جاتے ہیں تو وہ گھر اجڑ جاتا ہے۔ گھر کی مضبوطی، گھر کے افراد کی مضبوطی کے ساتھ باہر کا کوئی آدمی اس گھر میں مداخلت نہیں کر سکتا جب تک سارے ایک ہوں، سب کی مضبوطی ہو۔ جب آپ کے گھر کے افراد کمزور ہو جائیں گے تو پھر باہر سے کسی کو نقصان پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے، باہر والے اپنے نظریات ان میں منتقل کریں گے، ایک دو بچوں کو خراب کریں گے، پھر وہی آپ کے دشمن بن جائیں گے، وہی آپ کا سر درد بن جائیں گے۔ تو اب ہمارے جو مسلمانوں کو کمزور کیا گیا، اب ہمارے اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے اور دین کے لیے سب سے بڑا خطرہ خود مسلمان ہی بن گئے۔ اب جو رکاوٹ پہلے کافر ڈالتے تھے، اب وہی رکاوٹ اسلامی حکومتیں مدارس کے سامنے، مساجد کے لیے، اب مسجد جو ہے آپ بنا دیں تو مسجد کو آپ رجسٹر نہیں کروا سکتے، اس کے لیے اتنا لمبا پروجیکٹ انہوں نے رکھا ہوا ہے، پروسیجر رکھا ہوا ہے کہ بندہ چکر لگا لگا کے تھک جاتا ہے۔ آپ سینما بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو دیر بھی نہیں لگائیں گے۔ تو یعنی ہماری سب سے بڑی مخالفت خود مسلمان سامنے کھڑے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے جب یہ عزم کر لیا تھا کہ میں بیت المقدس کو فتح کرواؤں گا، تو انہوں نے جو جنگیں لڑی ان میں سے اکثر جنگیں صلیبیوں کے خلاف نہیں تھیں، عیسائیوں کے خلاف نہیں تھیں، اکثر جنگیں اپنے مسلمانوں کے خلاف۔ اور وہ روتے تھے اس بات، وہ کہتے تھے کہ صلیبی یہودی اور عیسائی وہ تو قبلہ اول کا دشمن ہے، مجھے سمجھ آتا ہے، لیکن یہ مسلمان، اب مسلمانوں کو وہ کیا کرتے تھے، کسی کو لالچ دیتے تھے، ہم آپ کو، اب یہ محمد بن سلمان ہے، اس کو لالچ دی ہے انہوں نے کہ آپ کو ہم اوپر لے کے آئیں گے، آپ کے ملک کو ترقی کروائیں گے، آپ یہ کام کریں۔ اب وہ جو ہے پہلے انہوں نے جزیرۃ العرب کو توڑ دیا، پورا جزیرہ عرب، یہ حضور کے زمانے میں یہ ایک ہوتا تھا، شام تک کے علاقے، یمن میں حضور کے گورنر موجود تھے، شام میں حضور کے گورنر موجود تھے، یعنی یہ سارا جزیرۃ العرب تھا، اور حضور نے کہا کہ یہود و نصارہ کو جزیرہ عرب سے نکال دو۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا، یہودیوں نے، انہوں نے پورے عرب کو ٹکڑوں میں تقسیم کیا، اور آج جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے ملک بن گئے ہیں، کوئی دبئی ہے، کوئی قطر ہے، کوئی عمان ہے، اور پھر ان ممالک کو بنا کے ان سب ممالک کو فحاشی کے اڈے بنا دیے، فحاشی کے اڈے بنا دیے۔ آج دنیا کا جو ہے عیاش آدمی جو ہے وہ دبئی کا ٹکٹ کٹوا کے جاتا ہے کہ میں وہاں جا کے عیاشی کروں گا۔ عیاشی اور فحاشی کے اڈے وہ عرب ممالک جہاں کبھی قرآن کی آوازیں تھیں، جہاں اسلام شروع ہوا تھا، اسلام کی بنیاد کے ممالک، جزیرۃ العرب، اور اسی طرح وہاں ان کو آپس میں ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا۔ ایک عربی ملک دوسرے کو دیکھنا نہیں چاہتا، دوسرا تیسرے کو دیکھنا نہیں چاہتا۔ تو یہ جو ہے مسلمان جب خود کمزور ہوئے، ان کا گھر کمزور ہو گیا، جب گھر کمزور ہو گیا تو انہوں نے ٹوٹے ٹوٹے کر دیے۔
یہ آپ محلے کے اندر بھی کسی گھر کی مثال دیکھ سکتے ہیں کہ وہ گھر کے بڑے افراد جب تک مضبوط ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جب تک وہ مرکزیت مضبوط ہوتی ہے، پھر جو ہے وہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو بہرحال ہماری جو مرکزیت ختم ہو گئی ہے، پہلے خلافت عثمانیہ تھی، ٹوٹی پھوٹی کسی نہ کسی شکل میں موجود تھی، تو اس کا ایک رعب تھا پوری دنیا میں، بھئی مسلمانوں کے ایک مرکز موجود ہے، خلافت موجود ہے۔ جب خلافت ختم ہوگی، مرکزیت ختم ہوگی، پھر رسوخ عقیدہ مفقود ہے، یعنی عقیدے کا پکا ہونا یہ بھی ختم ہے، کوئی کسی عقیدے پر پکا نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں ہے آج ادھر ہے کل ادھر چلے جائے۔ اللہ اور اس کے رسول کے جو عقائد ہے، ختم نبوت کا عقیدہ ہے، اور اسی طرح صحابہ کے بارے میں عقیدہ ہے، قرآن کے بارے میں عقائد ہے، یہ عقائد ہمارے مضبوط نہیں ہیں۔ اللہ کی توحید میں شرک مسلمانوں کی طرف سے جاری کر دیا گیا۔ اللہ کے بارے میں جو عقیدہ ہے کہ اللہ اکیلے ذات ہیں، اللہ کی توحید کا عقیدہ، اس میں گڑبڑ کر دی گئی ہے۔ ہر چھوٹے چھوٹے پیر کو اور ہر چھوٹے چھوٹے کسی بھی بندے کو اٹھا کے اس کو جا کے خدا تک پہنچا دیتے، کوئی سجدہ کر رہا ہے، کوئی اس کو کیا کر رہا ہے، کوئی اس سے حاجتیں مانگ رہا ہے۔ جو پتھر ہیں، قبریں ہیں، قبروں کو جا کے سجدے کیے جا رہے ہیں، قبر والوں سے جا کے بچے مانگے جا رہے ہیں، اپنی حاجتیں مانگی جا رہی ہیں، یہ مسلمان کے عقیدے کی ہے۔ تو رسوخ عقائد، جو عقائد میں مضبوطی تھی، وہ ختم ہو گئی، اور پھر قرآن پاک پر غور و فکر کرنا، تدبر کرنا چھوڑ دیا۔ پہلے ہر گھر میں قرآن پڑھا جاتا تھا اور قرآن کی آیتیں یاد ہوتی تھی لوگوں کو، اور یہ اخلاق کی آیتیں، وعدہ پورا کرنے کی آیتیں، یہ ساری آیتیں عام بچوں کو یاد ہوتی تھیں، اور وہ اس کو سمجھتے تھے، اس کا مفہوم سمجھتے تھے۔ آج سورہ اخلاص جو ہے کسی کو یاد نہیں ہے، چھوٹی صورتیں بھی کسی کو یاد نہیں ہے، ترجمہ اور تدبر اور غور کرنا تو یہ دور کی بات۔ اور اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات، اس دین سے دلچسپی نہیں رہی مسلمان، یعنی آپ دیکھیں قرآن سننے میں دل نہیں لگتا۔ آج کا نوجوان، اس کی سب سے بڑی شکایت یہ ہوتی ہے کہ جب قرآن پڑھنا شروع کرتا ہوں تو دل اچاٹ ہو جاتا ہے، دل گھبراتا ہے، دل نہیں لگتا قرآن پڑھنے میں۔ لیکن گانے اچھے لگتے ہیں، گانے سننے کے لیے پورا 2 گھنٹے بھی گانا سنتا رہے گا، اس میں دل لگتا ہے، دل کرتا ہے اور بھی سنوں۔ اور اسی طرح بیان میں نہیں بیٹھ سکتے، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہو اس میں نہیں بیٹھ سکتے، دل تنگ ہوتا ہے۔ لیکن فلم کے لیے پورا دن بھی اگر کہیں تو وہ کم ہے، جو ہے وہ پورا نہیں ہے۔ اور اسی طرح رات تہجد کے لیے اٹھنے میں مشکل پیش آتی ہے، لیکن اگر انٹرنیٹ استعمال کرنا ہو ساری رات وہ ناکافی ہو جاتی ہے۔ یہ تو رات کم ہو گئی ہے، ساری رات نوجوان لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ کیا وجہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مبارک دین تھا، حضور کی جو مبارک تعلیمات تھیں، اس میں دلچسپی نہیں رہی مسلمان۔ اور یہی وجوہات ہیں کہ ہمارا دین بھی بگڑ گیا اور ہمارے اخلاق دونوں بگڑ گئے، دین اور اخلاق۔ اور کفار نے جب یہ دیکھا تو ہمارے تمام تر معاملات میں داخل ہو گئے۔ جس طرح غزوہ احد میں مسلمانوں کا وہ درہ جب کمزور ہو گیا تو کفار نے دیکھا، شکست کھائے ہوئے کفار، میدان سے بھاگے ہوئے کفار، ٹھیک ہے، اور زخمی حالتوں میں کفار جا رہے تھے، اور مسلمان جو ہے فتح کی حالت میں تھے، مال غنیمت جمع کر رہے تھے، لیکن حضور نے فرمایا تھا جب تک میں حکم نہ دوں وہ درہ نہیں چھوڑنا۔ لیکن وہ درہ چھوڑ دیا، جب وہ کمزوری آ گئی تو کفار اس کمزوری کے ذریعے داخل ہوئے اور انہوں نے سارا میدان پلٹ کے رکھ دیا، اتنا نقصان ہوا تھا۔ تو یہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک عبرت اور ہمیں تنبیہ کی ہے کہ دیکھو اگر تم جو ہے ان لوگوں کو معاملات میں لاؤ گے تو تمہارے معاملات خراب ہو جائیں گے کافروں کی وجہ سے۔ آپ دیکھیں کتنے ممالک ہیں ان کے معاملات میں امریکہ دخل اندازی کر رہا ہے، عرب جتنے بھی ہیں اس کے مشورے کے بغیر بات ہی نہیں کر سکتے، اور جتنے بھی ترقی پذیر ممالک ہیں ان میں جو ایڈوائزر ہیں، ایڈوائزر نصیحت ان کی بات چیت کرنے والے، ان کو جو ہے ایک رخ دینے والے، یہ ایڈوائزر انگلش کا لفظ ہے، تو وہ جتنے بھی ایڈوائزر ہیں وہ ایڈوائزر سارے کے سارے وہاں سے آتے ہیں۔ تو لہذا مسلمان ترقی کی بجائے تنزلی کی طرف جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے خبردار کیا ہے کہ اگر ان کی بات مانو گے تو وہ تمہیں دوبارہ کفر کی طرف لے جائیں گے، اور عیسائی مشینریاں جو کام کر رہی ہیں مختلف ممالک میں وہ اس سے زیادہ ہے۔ اچھا، یہ مشینریاں، این جی اوز
یہ جب مسلمان ممالک میں داخل ہوتی ہیں 30 سال کام کرتی ہیں، اس کے بعد یہ اپنے ملکوں کو رپورٹ دیتی ہیں کہ اگرچہ مسلمانوں کو ہم عیسائی تو نہیں بنا سکے، مگر ہم نے ان کے نظریات اور عقائد اور ان کے معاملات اس قدر بگاڑ دیے ہیں کہ وہ مسلمان بھی باقی نہیں ہیں۔ تو لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ان خطرات کو محسوس کریں، اپنے کام خود انجام دیں اور غیر مسلم اقوام کی مداخلت بند کر دیں، ورنہ وہ کفار کے چنگل سے کبھی بھی آزاد نہیں ہو سکتے۔ انڈیا کے ایک عالم تھے، ان کا میں بیان سن رہا تھا، بڑی عجیب بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو دور چل رہا ہے یہ قرب قیامت کا دور ہے، یاد رکھیں یہ قیامت کے قریب کا دور ہے۔ پہلے زمانے کا جو مسلمان تھا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ جو ہے 5 وقت کی نماز چھوڑ دے۔ یہ تو نہیں، ایک نماز چھوڑنا آپ اندازہ لگائیں اس طرح ہے کہ جس طرح آپ کا پورا گھر بار مال اولاد تجارت سب کچھ تباہ ہو جائے، کتنا نقصان ہوتا ہے آدمی کا، بیوی بچے دب کے مر جائیں اور گھر میں آتا ہے گھر بھی تباہ ہو گیا، کاروبار کی طرف جاتا ہے اس کو آگ لگ جاتی ہے، سارا کچھ اس کا گیا۔ تو حضور نے فرمایا ایک عصر کی نماز چھوڑنے کا نقصان اتنا زیادہ۔ تو آج کا مسلمان نمازوں پہ نمازیں چھوڑ رہا ہے، بیوی بھی نمازیں چھوڑ رہی ہے، بچے بھی نمازیں چھوڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے، آگ لگی ہوئی ہے، آگ ہر گھر میں، پورے معاشرے میں۔ تو اس لیے وہ بزرگ فرما رہے تھے کہ یہ چھانٹی کا زمانہ ہے، اللہ چھانٹی کر رہے ہیں، بالکل تھوڑے سے ایمان والے رہیں گے، باقی کوئی ایمان والا نہیں رہے گا، سارے کافر ہو جائے۔ اسی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 سال 1500 سال پہلے بتا دیا کہ دیکھو ایک آدمی صبح کو مسلمان ہوگا، شام کو کافر ہوگا، شام کو مسلمان ہوگا، صبح کو کافر ہوگا، یعنی کوئی ایسی بات کر دے گا اسلام کے خلاف، اللہ اور اللہ کے دین کے خلاف، کوئی ایسا عقیدہ بنا لے گا، کسی ایسے غلط آدمی کے ہاتھ میں چڑھ جائے گا، ٹھیک ہے، کوئی ایسا غلط عمل کر لے گا جو قرآن و سنت سے متصادم ہوگا، تو وہ آدمی کافر ہو جائے گا، اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اور یاد رکھیں ایک دفعہ بندہ جب کفر میں چلا جاتا ہے اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، دوبارہ کلمہ پڑھنا بھی ضروری ہوتا ہے اور اس کا نکاح کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ تو اس لیے دین کے معاملات میں، خاص کر کے ان معاملات میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اغیار جو ہیں ان سے منہ موڑو، اللہ پر بھروسہ کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا بل اللہ مولاکم، آگے اللہ نے تسلی دی مسلمانوں کو، اللہ ہی تمہارا مولا ہے، اللہ ہی تمہارا مددگار ہے۔ اچھا یہ جو مولا ہے، مولا، یہ مولا کے عربی میں نے پہلے بھی بتایا تھا کئی معنی آتے ہیں۔ عربی زبان فصیح زبان ہے، بڑی زبان ہے، اس میں ایک لفظ کے کئی معنی بھی آتے ہیں۔ یہاں جو مولا کا لفظ ہے، یہ مولا یاد رکھیں کہ آقا کو مولا کہتے ہیں، سید اور سردار کو بھی مولا کہتے ہیں، ناصر، معین، مددگار آدمی کو بھی مولا کہتے ہیں، ساتھی جو ہوتا ہے دوست اس کو بھی مولا کہتے ہیں، آزاد کیا ہوا غلام جو ہوتا ہے یہ فلاں مولا فلاں ہے، اس کو بھی مولا کہتے ہیں، چچا زاد بھائی کو بھی مولا کہتے ہیں۔ اسی طرح یہ تقریباً 22 سے 25 معنی ہیں مولا کے۔ یہاں جو شیعہ ہے رافضی وہ مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں، دیکھو جی ہم مولا علی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم مولا حسین کہتے ہیں، ہم فلاں کہتے ہیں، تو آپ بھی تو مولانا کہتے ہیں، اپنے علماء کو کہتے ہیں مولانا، ہمارے مولانا فلاں، مولانا فلاں صاحب، آپ بھی تو مولا کہتے ہیں۔ تو اب ہم ان کو کہتے ہیں کہ بھائی ہم اور معنی میں مولا کہتے ہیں، تم اور معنی میں مولا کہتے ہو، ہم اس معنی میں کہتے ہیں جو دوست ہے، مقتدا کے معنی میں کہتے ہیں، ہمارے بڑے، ہمارے رہبر، ہمارے رہنما، ایک مولا کا یہ معنی بھی ہے، اور ایک معنی مددگار، مشکل کشا، حاجت روا، یہ تو اللہ کی صفت ہے، یہ تو صرف اللہ کے لیے جائز ہے، تم اس معنی میں ان کو مولا کہتے ہو۔ تو اس لیے معنی الگ الگ ہے، ورنہ لفظ تو ایک ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی اس کا اطلاق ہوا ہے، قرآن مجید میں فرمایا انت مولانا، یہ لفظ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس پر بھی بولا گیا ہے، یعنی حضور ہمارے سردار ہیں، ہمارے بڑے ہیں، رہبر ہیں، ہمارے رہنما ہیں۔ اور اسی طرح سیدنا و مولانا، یعنی حضور علیہ السلام آقا علیہ السلام کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور سردار اور رہنما بھی۔ تاہم اس مقام پر اہل اسلام کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی ہے کہ تم غیروں کو چھوڑو گے، ان کی تمام تر سازشوں کے خلاف اگر تم میری مدد لے لو، مجھے مددگار بنا لو۔ اللہ کہہ رہے ہیں بل اللہ مولاکم، تمہیں کیا ضرورت ہے ان کے پاس جانے کی؟ صحابہ اکرام کیا کرتے تھے؟ ان کو جب مشکل آتی تھی
اتنی مضبوط نماز تھی ان کی، بنی ہوئی نماز تھی. 2 رکعت نماز پڑھتے تھے تو اپنے اللہ سے مشکلیں حل کروا لیتے. حضور نے ہمیں صلاۃ الحاجت سکھائی ہے، بھائی جب حاجت پیش آئے 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت پڑھو. گناہ ہو جائیں جب دل کرے تو 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ پڑھو، اور اللہ تعالیٰ سے مانگو، مانگنے کی نماز نوافل پڑھو، پڑھ کے اللہ سے مانگو. وہ کون سا کام ہے جو اللہ نہیں بنانے والا؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اغیار کی سازشوں سے بچو، اور مددگار بنانا ہے تو اللہ کی ذات کو بناؤ. وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ. اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہترین مدد کرنے والے ہیں. تمہارا کام یہ ہے کہ تم اس کی وحدانیت پر صدق دل سے ایمان لاؤ. اس نے ہمیشہ اہل ایمان کی مدد فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بدر کے متعلق فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. اللہ نے تحقیق تمہاری بدر میں مدد فرمائی تھی، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اس حال میں کہ تم بہت کمزور تھے. 313 تھے، ادھر 1000 کا لشکر تھا، پھر ان کے پاس ہر ایک کے پاس تیر تلوار کمانے تھیں، اور تم میں سے چند ایک تلواریں تھیں. اتنے نہتے، اتنے کمزور تھے. کس نے تمہاری مدد فرمائی؟ اللہ نے مدد فرمائی. اور حنین کے موقع پر اللہ نے تمہاری مدد فرمائی. اسی طرح کتنے غزوات ہیں، غزوہ احزاب اور غزوہ خندق جو ہے، اس میں تو سارے ملک کے کافر، سارے عرب کے کافر، ہر ایک قبیلہ مل کے آیا تھا. احزاب گروہ کو کہتے ہیں، سارے گروہ، سارے قبائل جمع ہو کے کہ آج مسلمانوں کا کچومر نکالتے ہیں، آج حضور کو اور حضور کے صحابہ کو، آج اس قصے کو ختم کرتے ہیں، سارے جمع ہو جاؤ. اس میں یہودی بھی، اندر کے منافقین بھی، باہر کے سارے عرب اور ان کے قبائل بھی آ گئے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کس طرح تمہیں فتح عطا فرمائی اور دشمن کو بھگا دیا. تو اس لیے انسان جو ہے جب اللہ کی طرف توجہ کرتا ہے تو اللہ کی مدد ایسے طریقے سے شامل حال ہو جاتی ہے کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یاد رکھو اسلام کا ایک روب ہے، میرے دین کا ایک روب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک روب ہے. اللہ تعالیٰ نے مزید تسلی کے لیے فرمایا سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب. اللہ کہتے ہیں ہم کافروں کے دلوں میں عنقریب رعب ڈال دیں. اور یہ ہوا بھی کہ جنگ احد کے موقع پر بظاہر کافروں کو دوبارہ کامیابی ہو گئی. جب انہوں نے حملہ کیا بہت سے اکابر مسلمان شہید ہو گئے، مگر پھر بھی کافر وہاں ٹھہر نہ سکے، انہیں واپس جانا پڑا. بلکہ آگے جا کے ایک موقع پر جو ابو سفیان ان کے سردار تھے، ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ بھائی ہم مسلمان تعداد میں بھی تھوڑے تھے اور ہم نے ان کو شہید بھی کر دیا اور وہ زخمی حالت میں بھی تھے، تو ہم نے ان کا قصہ کیوں نہیں ختم کیا؟ ہمیں پلٹ کے ان پر وار کرنا چاہیے، آج ان کا قصہ ختم کرنا چاہیے. تو لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ایسا روب ڈال دیا کہ دوبارہ ان کو پیچھے مڑ کے حملہ کرنے کی ہمت نہیں ہوئی، واپس نہیں لوٹ سکے، مکے کی طرف بھاگ گئے. تو البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ زخمی حالت میں بھی تھے، پھر بھی روایات میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ مسلمانوں نے اس پھر زخمی حالت میں بھی جب مسلمان دوبارہ متحد ہو گئے، جڑ گئے، حضور نے ان کی رہنمائی فرمائی، 8 میل تک ان کافروں کا تعاقب کیا جو دوبارہ جیت گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان پر روب مسلط کر دیا. اور روب کس وجہ سے اللہ کہتے ہیں بیما اشرکوا باللہ، انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا. یاد رکھیں شرک سے ذوف پیدا ہوتا ہے. جو مشرک آدمی ہوتا ہے وہ کبھی بھی دل کا مضبوط نہیں ہوگا. یہ جو مسلمان مجاہدین لڑتے ہیں نا، جنہوں نے امریکہ کو شکست دی ہے، آپ حیران ہوں گے، بم باندھ کے ٹینکوں کے نیچے لیٹ جانا اور فدائی حملے کرنا، اپنے جو ہے بارود کی گاڑی پہ بیٹھ کے جا کے ان کے جو ہے پورے محلات سے اور ان کی پوری چھاؤنیوں سے جا کے ٹکرا جانا. یہ کس وجہ سے یہ جو طاقت ملی ہے، یہ ایمان کی طاقت تھی، یہ دین کی اور اللہ کے رسول کی محبت کی طاقت تھی. مشرک جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ تو کمزور ہوتا ہے. بما اشرکوا باللہ، اللہ کہتے ہیں یہ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، یہ جو ہم اسلام کا روب کافروں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں، یہ کس وجہ سے ان کے دلوں میں روب آ جاتا ہے؟ بما اشرکوا باللہ، یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. اور شریک بھی ظالم کس کو ٹھہراتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں ما لم ينزل به سلطان، ایسی چیزوں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں رب بنا کے کہ جن پر اللہ نے کوئی دلیل اور کوئی سند اتاری نہیں ہے.
درخت کو دیکھا تو درخت کو خدا بنا لیا. کتنی قومیں ایسی ہیں 1000 سال تک تو وہ آگ کے پجاری جو تھے وہ آگ کو پوجتے رہے, یعنی آگ کو خدا بنا لیا. وہی آگ کوئی اللہ کا مقابلہ کرنے والی ہے؟ کوئی ایسی طاقت تم لاتے چلو, ہم کہتے کہ یار چلو کچھ میل جول ملتا ہے. اللہ کہتے ہیں بما لم ينزل به سلطان, کوئی دلیل کوئی سند نہیں ہے, تو کوئی برہان ان کے پاس نہیں ہے. تو صاحب اقتدار کو بھی سلطان کہتے ہیں, تو یعنی طاقت اور قوت والا. تو یہاں دلیل مراد ہے کہ مشرکین کے پاس شرک کی کوئی دلیل نہیں. کشمیر کا ایک مجاہد تھا, میری ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے ایک عجیب بات بتائی. وہ کہتے ہیں جب ہم کشمیر میں لڑتے ہیں ہندوؤں کے خلاف, ہندو فوجی جو ہیں بھارتی, تو ہمارے بڑے بڑے بال ہوتے ہیں, چونکہ مجاہدین کی زلفیں ہوتی ہیں. کہتے ہیں کہ وہ چھوت چھات کے قائل ہیں. ہندو جو ہے وہ ذرا سے بھی کوئی کام کرتا ہے وہ پہلے شگون لیتے ہیں, جا کے اپنے پجاری سے پوچھتے ہیں میں یہ کام کرنے لگا ہوں, بتائیں اس کا وقت ہے کہ نہیں ہے, شگون ہے کہ نہیں, اچھا شگون ہے کہ نہیں. وہ کہتا ہے یہ تمہارا جو ہے رو کال چل رہا ہے, تمہارا ستارہ گردش میں ہے, وہ ابھی تم کام نہیں کر سکتے, بدھ والے دن کے بعد کرنا, وہ تمہارا ستارہ سیدھا ہو جائے گا. یعنی اتنے چھوٹ چھات کے قائل ہیں, اتنا کمزور ایمان ہے, بودا کمزور. کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہوتا ہے, وہ کشمیری مجاہد کہنے لگا, ہمیں تو پتہ ہے کہ یہ مشرک ہیں. کہتے ہیں کئی دفعہ ہم بال آگے کر کے اس طرح ہلاتے ہیں اپنے سر کو, تو اس سے بھی وہ سارے بھاگ جاتے ہیں, یعنی اس کو بھی وہ چھوٹ چھات سمجھتے ہیں. اتنا کمزور مشرک. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب دیکھو گائے کے پجاری گائے کو پوج رہے ہیں, گائے کو ماتا کہتے ہیں. اس سے زیادہ عقل کسی کی چلی جائے تو وہ اور کون ہو سکتا ہے. گائے کا پیشاب پی رہے ہیں, گائے کے پیشاب کو اپنے منہ پہ مل رہے ہیں, تو اس کو متبرک سمجھ رہے ہیں. اور ہمارے ملک میں اور ہمارے ہاں ایک گھوڑے کے پجاری بھی ہیں, یہ رافضی وغیرہ, گھوڑے کو پوج رہے ہیں, وہ گھوڑے سے نیچے نکل رہا ہے, وہ گھوڑے کے جو ہے منہ کو دیگوں میں ڈال رہے ہیں کہ اس سے برکت, ساری دیگ میں برکت ہو رہی ہے. پھر وہ محرم کے اندر آپ کے گھروں میں بھی بیچتے ہیں, آپ بھی خوشی سے لے لیتے ہیں, تبرک آیا ہے جی. اب وہ کیا ہوا ہے کہ گھوڑے کا پسینہ, گھوڑے کا لعاب, گھوڑے کا منہ اس میں ڈالا ہوتا ہے انہوں نے. بھائی ان کے ہاتھ وہ گھوڑا ان کا پجاری ہوتا ہے, اس کو وہ پوجتے ہیں, ذوالجناح نکالتے ہیں, اس کو باقاعدہ ذوالجناح کہتے ہیں. بھائی ہمارا عقیدے کیوں کمزور ہیں, ہم اس معاملے میں کیوں پڑتے ہیں, ہمارے عقیدوں کے اندر دوغلی پریسی کیوں ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو بھی شرک کرے گا اللہ مشرک کو اتنا گرا دیتے ہیں کہ وہ گری ہوئی چیزوں کو خدا بنا لیتے. اب گھوڑا کیا ہے, گھوڑے کو تو اللہ نے انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے, انسان اس کے اوپر بیٹھتا ہے, ٹھیک ہے, اس کے پیچھے جو ہے وہ اپنا سامان لاد کے لے کے جاتا ہے. گائے کو تو اللہ نے آپ کی خدمت کے لیے بنا دیا, دودھ دو بھائی, بچے پیدا کرو اور آگے نسل کو بڑھاؤ, انسان کی خدمت کرو, انسان کاٹے گا, اس کو کھائے گا, اس کا گوشت استعمال کرو. اب جو آدمی پوری قوموں کی قوم جو ہے, کروڑوں کے اندر قومیں ہیں, وہ ساری کی ساری ان کے سامنے لیٹ رہی ہیں, ان کو پوج رہی ہیں, اس سے زیادہ شرک والا کتنا کمزور ہو. اور ایمان کی طاقت یاد رکھیں, ہمارے ایمان کمزور ہیں. اگر ہمارے ایمان جو ہے جہاد کے میدانوں میں اگر آپ جائیں تو پھر ان مجاہدین کو لڑتا ہوا آپ دیکھیں, ان کے دل کی طاقتوں کو آپ دیکھیں. یہ کفر ویسے نہیں بھاگا, یہ امریکہ ویسے نہیں بھاگ کے گیا. تو جب مجاہدین ان پر چڑھتے ہیں حملہ کرتے ہوئے, تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مجاہدین کے گھوڑوں کی قسمیں اٹھائی ہیں. وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا, اللہ گھوڑوں کی قسمیں اٹھا رہے ہیں, وہ گھوڑے جو میدان جہاد میں غبار اڑاتے ہوئے جا رہے ہیں, جو اپنے سموں کے بل جا رہے ہیں, اللہ گھوڑوں کے جو ہے وہ قدموں کی چاپوں کی قسمیں اٹھا رہے ہیں. یہ مجاہدین کے گھوڑوں کی عزت ہے. اللہ تعالیٰ نے ایمان عطا فرمایا, تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر بھی فرمایا لا برہان لہ بی, ان کے پاس شرک کی کوئی دلیل نہیں ہے. میں سنی سنائی باتوں کے پیچھے نکلتے ہیں. آگے اللہ نے نتیجہ بھی آخر میں ذکر فرمایا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ, ایسے لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ کی آگ ہوگی. اور یاد رکھو اے لوگو, وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ, ظالموں کا ٹھکانہ بہت برا ہے. کفر شرک کرنے والے سے بڑھ کر ظالم کون ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم, اللہ نے فرمایا شرک ظلم عظیم ہے, یہ اول درجے کا ظلم ہے. اس کے بعد حقوق ضائع کرنے والے اور لوگوں کی جان اور مال کو طلب کرنے والے, قتل کرنے والے, یہ دوسرے درجے کے مجرم ہیں. اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے سب سے بڑے مجرم ہیں, ان کے اعتقاد فاسد ہے.
اللہ جل شانہ سے دعا اللہ ہماری حفاظت فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الأمی الکریم. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ ہماری کمزوریوں کو معاف فرمائیے، کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائیے. یا اللہ ہمارے عقیدوں کو مضبوط فرمائیے. یا اللہ قرآن و سنت کے مطابق ہمیں عقیدے بنانے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ شرک، کفر، نفاق سے ہمیں محفوظ فرمائیے. یا اللہ قرب قیامت کے فتنوں سے، دجال کے فتنوں سے، یہود و حنود کے فتنوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائیے. یا اللہ قرآن و سنت کی بہاریں نصیب فرمائیے. قرآن و سنت کو بطور آئین، بطور دستور، بطور ضابطۂ حیات ہمارے ملک میں، پوری دنیا میں اللہ ہمارے مقدر فرمائیے. یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائیے. یا اللہ جو ایمان کی حالت سے اس دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ ان سب کی بخشش فرمائیے. جو مشکلات کے اندر ہیں یا اللہ ان سب کی مشکلات کو حل فرمائیے، آسانیاں پیدا فرمائیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا